بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب العلم کا۔ نیکسٹ جو چیپٹر ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، کہ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس دریا میں جانے کا ذکر۔ تو مطلب علم کے لیے سفر کرنا، تو انبیاء نے بھی سفر کیا، یہ مستحسن اور پسندیدہ امر ہے، بھلے آپ کو سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنا پڑے۔ وقولی تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا تھا کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس بات پہ کہ آپ مجھے وہ علم دیں جو آپ کو دیا گیا، مما علمت۔ تو شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ علم سے اصل میں مراد وحی کا علم ہے، اور وحی کا علم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہو تمارا ہوا والحر بن قیس ابن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ، کہ حر بن قیس بن حسن الفزاری کا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا اختلاف ہو گیا صاحب موسیٰ کے بارے میں، کہ وہ کون تھے جن کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ حاضر تھے، تو وہ دوسرے کہتے تھے نہیں، یہ حضرت خاضر نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں نام تو نہیں آتا نا۔ فمر بہما ابی بن کعب، تو ابی بن کعب کا وہاں گزر ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو پکارا اور کہا کہ میں نے اور میرے دوست نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے، ٹھیک ہے، کہ جن سے پوچھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے، یا جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ قال نعم، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی کسی مجلس میں تھے، تو ایک آدمی آیا، فقال هل تعلم احدا اعلم منک، تو اس نے سوال کیا کہ جی کیا آپ کو اپنے سے بڑے عالم کا علم ہے؟ قال موسیٰ لا، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ان کے سامنے سارے بنی اسرائیل تھے، ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے تو ان سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا تھا، بات بھی ٹھیک تھی۔ فوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر، تو اللہ نے کہا موسیٰ ہمارے بندے جو خضر ہیں، خضر کہہ دیتے ہیں لیکن خضر لفظ ہے یہ، تو خضر جو ہے نا یہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر تک پہنچنے کا راستہ معلوم کیا، تو اللہ نے مچھلی کو نشانی بنا دیا۔ وقیل لہ اذا فقدت الحوت فرجع فانک ستلقا، تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ جہاں آپ مچھلی بھول جائیں تو وہاں آپ آ کے دیکھیں، تو وہاں آپ کو خضر جو ہے وہ مل جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ سمندر کے اندر جہاں مچھلی چلی گئی تھی، تو اس کے جو اثر تھا، نشان تھا، اس کی پیروی کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھی نوجوان نے کہا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ اب ہم نے چٹان کے پاس جو ہے وہ جگہ پکڑی تھی، تھوڑی دیر بیٹھے تھے سستانے کے لیے، تو وہاں وہ مچھلی میں بھول گیا۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلوا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتا، یعنی وہ مچھلی حضرت خضر کے پاس تھی، مچھلی مردہ تھی، تو نشانی یہ تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے وہاں تمہیں خضر ملیں گے۔ تو وہ چٹان کے پاس سستانے کے لیے بیٹھے، مچھلی وہاں پہ جو ہے وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ سو رہے تھے، حضرت جو یوشع بن نون تھے وہ جاگ رہے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، جب جاگیں گے تو بتا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو وہ ان کو بتانا بھول گئے، تو وہ آگے چل گئے۔ جب آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے کھانا مانگا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب کھانے کی طرف دیکھا تو مچھلی تو نہیں تھی، تو انہوں نے پھر بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، یوشع بن نون نے، کہ وہاں وہ مچھلی میرے سامنے چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثار ما قصصا، یہی تو ہمیں چاہیے تھا۔ پھر وہ اپنے نقش قدم کے اوپر واپس لوٹے اور وہاں انہوں نے خضر کو پایا، تو پھر ان کا معاملہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان کیا، ٹھیک۔ علم کے لیے سفر کرنا بیسیکلی۔ باب قول النبی اللہم علم الکتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کتاب کی تعلیم دے۔
ابھی مسلم میں ایک روایت بعد میں آئے گی، شاید نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے کا اظہار کیا. ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ حاملہ ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ کون سی عدت گزارے گی؟ حمل کی، یعنی وضع حمل، اور جو شوہر فوت ہونے کی عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، وضع حمل ہو سکتا ہے کہ 4 دن بعد ہو جائے. انہوں نے کہا اب عدلہ چلیں، دونوں میں سے جو بڑی مدت ہے وہ گزارے گی. یعنی اگر حمل 4 دن بعد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مدت 4 مہینے 10 دن ہے تو وہ پوری کرے، اور اگر حمل 6 ماہ کا ہے تو پھر حمل کی مدت پوری کرے، اس میں وہ آ جائے گی، اپنا 4 ماہ 10 دن والی بھی عدت آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئی کہ نہیں، حاملہ کی جو عدت ہے نا وہ وضع حمل ہے. تو اب یہ جو اس قسم کی روایتیں ملتی ہیں نا، اس بنیاد پہ صحابی کا جو فہم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب آپ اس کو لازم طور پہ ایمان ہو، اس کو مثل نبی جو ہے وہ حجت بنا لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو اپنے لیے رہنمائی اور گائیڈنس بنانا چاہیے. صحابہ کے فہم کو بھی، تابعین، تبع تابعین کے فہم کو بھی، ائمہ محدثین کے فہم کو بھی. بائنڈنگ کچھ بھی نہیں ہے، حجت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. یہ بات اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں خطا کا امکان ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہو سکتا. اس لیے اہل تشیع نے کیا کیا، اپنے ائمہ کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ معصوم تھے. ٹھیک ہے، مطلب وہ لاجیکلی چلے نا. اکرمہ جو عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ذمنی رسول اللہ وقال اللہم علم الکتاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی کہ یا اللہ اس کو کتاب کا فہم عطا فرما. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو فقہا صحابہ شمار ہوتے ہیں، ان میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، یہ سارے، زید بن ثابت. باب متى یصح سماع الصغیر، چھوٹے کا حدیث سننا کب صحیح؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اقبلت راکبا علی حمار اتان، کہ میں ایک گدھی کے اوپر سوار ہو کے آیا، مطلب آپ علیہ السلام کی طرف، آپ صحابہ کے ساتھ تھے، اور یہ بات ہے مینا کی، غالباً حجۃ الوداع کا موقع ہوگا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، اور اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، یعنی شاید بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی بلوغت کے قریب تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب البلوغ کی روایت بھی جائز ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری. بلوغت کوئی شرط نہیں ہے روایت کے لیے، حدیث کے بیان کے لیے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا الی غیر جدار، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ منا میں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی. فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے بھی گزرا، چھوٹے تھے شاید معلوم نہ ہو. وارسلت الاتان ترتا، اور میں نے گدی جو ہے وہ چرنے کے لیے چھوڑ دی. فدخلت فی الصف، تو میں پھر صف میں داخل ہو گیا. فلم ینکر ذالک علیہ، تو مجھے اس بات پہ ٹوکا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو ایک روایت ہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ نابالغ کی روایت قابل قبول ہے، بلوغت شرط نہیں ہے روایت کی قبولیت کے لیے. سترے والا مسئلہ بھی آ جائے. سترے والا مسئلہ یہ ہے کہ سترہ جو ہے نا وہ صف کے سامنے سے گزرے، آپ علیہ السلام کے سامنے سے نہیں گزرے. ہاں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے نہیں کوئی چیز تھی. ہاں، آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی نہیں چیز تھی. ٹھیک ہے، تو امام کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، امام کے سامنے سترہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر امام کے سامنے سے آپ نہیں گزرتے، صف کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. محمود بن ربیع سے ہے، قال اقلت من النبی مجتن مجہا فی وجہ، مجھے یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک کلی پانی جو ہے نا وہ ڈول میں سے لے کے میرے منہ پہ پھینکی. ٹھیک ہے، وانا ابن خمسن، میں اس وقت کوئی 5 سال کا ہوں گا، خمس سنین من دلوین، یعنی ڈول سے. 5 سال کے بچے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ عذرائے مزاح، ٹھیک ہے، یہ آئے، وہ بچہ تھا، اس نے بھی یاد رکھا. تو
کہ آپ علیہ السلام نے پانی لیا اپنے منہ میں اور میرے اوپر ایسے کلی پھینکی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نبی کی سنت کی برکت کی وجہ سے ان پہ پانی ڈالا. ہاں تو کوئی نہیں, بچے کے ساتھ مزاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ مزاح کر لیتے تھے. اس کا روایتوں میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو یہ 5 سال کے تھے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے, مطلب روایت اس لیے لائے ہیں کہ 5 سال میں روایت جو اس سے متعلق چیز ہے, کیونکہ اس سے متعلق چیز جو ہے نا وہ یاد رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے دلیل لی ہے کہ لڑکی کی روایت صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی لڑکی تھے. ٹھیک ہے, تو اگرچہ محمود جو ہے وہ بہت کم سن تھے لیکن انہیں بات یاد رہی, تو اس لیے ان کی روایت معتبر ٹھہری, اور آپ علیہ السلام نے یہ کلی شفقت اور برکت کے لیے ڈالی. باب الخروج فی طلب العلم, طالب علم کے لیے جو ہے وہ نکلنا. یہ تو وہی روایت وہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حور بن قیس کا آپس میں اختلاف ہوا صاحب موسیٰ کے بارے میں. تو ابی بن کعب کا وہاں سے گزر ہوا, تو عبداللہ بن عباس نے انہیں بلایا کہ میرا اور ان صاحب کا اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ صاحب موسیٰ کون تھے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا. کہ آپ نے اللہ کے رسول سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں موجود تھے کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ جی آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندے حاضر آپ سے بڑے عالم ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان سے ملاقات کا راستہ پوچھا, تو اللہ نے مچھلی کو نشانی بنایا اور آپ سے کہا گیا کہ جہاں آپ مچھلی کو بھول جائیں تو وہاں آپ واپس آئیں اور آپ وہاں خضر کو پالیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر مچھلی کے نشان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ سمندر میں چلتے رہے, یعنی اس کا انتظار کرتے رہے کہ کہاں وہ مچھلی جو ہے وہ سمندر میں جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو نوجوان ساتھی تھے انہوں نے موسیٰ سے کہا جب وہ آگے نکل گیا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس تھے تو میں وہ مچھلی بھول گیا تھا. تو یہ وہی بات ہے, یعنی سفر کرنا ہے. باب فضل من عالم و علمہ, علم حاصل کرنے اور علم سکھانے کی فضیلت. تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم, کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا, جیسا کہ بہت بارش جو کسی زمین پہ پڑے, زوردار بارش. فکان منہا نقیہ قابلۃ الماء, تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو صاف ستھری ہوتی ہے تو وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے, جذب کر لیتی ہے بارش کے پانی کو, بارانی زمین ہے. فام بتت القلع والعشب الکثیر, تو وہ پھر بہت سی گھاس اور سبزہ اگاتی ہے. وکانت منہا اجادب, کچھ زمین ایسی ہے کہ جو سخت ہوتی ہے. امسکت الماء, تو وہ پانی کو روک لیتی ہے جیسے جھیل کی زمین. فنفع اللہ بہ الناس, تو اللہ تعالیٰ اس پانی سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. فشاربوا وسقوا وزرعوا, تو لوگ خود بھی پیتے ہیں, پلاتے بھی ہیں جانوروں کو, اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. وأصاب منها طائفة أخرى, اور ایک تیسری جماعت بھی ہوتی ہے یا تیسری قسم کی بھی زمین ہوتی ہے. انما ہی قیان, جو چٹیل میدان کی طرح ہے. لا تمسک ماء ولا تنبت قلعا, نہ تو وہ پانی کو روک سکتی ہے, یعنی پیالہ نما زمین نہیں ہے پانی روک لے تالاب کی طرح, جھیل کی طرح, نہ وہ ایسی بارانی زمین ہے نرم ہے کہ وہ پانی کو جذب کر کے کوئی گھاس یا کوئی پودے اگائے. فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ, تو یہ مثال اس شخص کی کہ جس نے اللہ کے دین میں سوجھ بوجھ حاصل کی. ونفعوا بما بعثنی اللہ بہ, اور جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس چیز نے اس کو فائدہ دیا. یعنی دیکھیں نا, اب صرف علم کی بات نہیں ہو رہی, وہ علم جو علم نافع ہے, یعنی فوراً بات آ رہی ہے کہ دین کی سمجھ اس نے حاصل کی اور جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس چیز نے اس کو فائدہ بھی دیا, اس علم نے اس کو فائدہ دیا, وہ علم اس کے لیے علم مفید بن گیا, علم نافع بن گیا. تو بیسیکلی علم نافع کی فضیلت ہے, محض علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو علم انسان کے لیے مفید بن جائے, نفع بخش بن جائے, یعنی اس میں عمل پیدا کر دے. ٹھیک ہے, عمل پیدا کر دے, دوسرا ڈاکٹر کیفیات پیدا کر دے,
دوسرا لوگوں تک پہنچانا یہ بھی نفع میں ہاں یہ بھی آگے آ رہا ہے. فعلم و علمہ تو اس نے وہ علم سیکھا اور سکھایا. ومثل من لم یرفع بذلک رأسا اور وہ دوسرا شخص کہ جو علم اس مقام تک نہیں پہنچ پایا. ٹھیک ہے. ولم یقبل ہدی اللہ الذی ارسلت بہ اور اس نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا. علم اس تک بھی پہنچا. آپ علیہ السلام نے کافروں کو بھی دعوت دی نا, قرآن ان تک بھی پہنچا لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی چند صورتیں سنا دیتے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. قال ابو عبداللہ قال اسحاق, امام بخاری نے کہا کہ اسحاق یعنی یہ اب اسحاق سے کون مراد ہے واللہ عالم. یہاں انہوں نے ترجمے میں ابن اسحاق لکھا ہوا ہے. ایک منٹ, اوپر راوی کو ابن اسحاق, اچھا, اور وکان منہا طائفہ قبلت الماء قاؤن یعلو الماء والصفصف المستوی من الارض, کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یا ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جو پانی کو قبول کرتا ہے, اور قاؤن سے مراد وہ زمین ہے کہ جس پہ پانی چڑھ جائے, اور صفصف سے مراد وہ زمین ہے جو کہ ہموار ہو. تو جس طرح زمین 3 قسم کی ہے اسی طرح انسانوں کے دل بھی 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے اس سے مطلب یہ ہوا کہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو خود کوئی نہیں فائدہ. ہاں, خود فائدہ نہیں اٹھا, یعنی اس نے علم کو میمورائز کر لیا, علم کو یاد کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے جھیل کے پانی سے وہ زمین فائدہ نہیں اٹھا رہی, وہ چونکہ اسے ابزار بھی نہیں نہ کر پاتی اپنی سختی کی وجہ سے. اس سے یہ بھی محسوس ہوا کہ دل کی نرمی بہت اہم ہے. دل کی نرمی سے بیسیکلی انسان کے اندر علم جذب ہوتا ہے. وہی جو ہے, وہی کا علم اس کے اندر دل کی نرمی سے جذب ہوتا ہے. یعنی اس جب تک وہ اس کے دل میں نہیں جذب ہوگا اس وقت تک اس کے اخلاق سے نہیں پھوٹے گا وہ علم یا اس علم کی روشنی. اس کا جذب ہونا بہت ضروری ہے, اور جذب ہونے کے لیے دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ یہ جو دنیاوی علم ہے جس سے لوگ ایک دوسرے سے نفع حاصل کرتے ہیں جیسے میڈیکل سائنس ہے یا آئی ٹی ہے, تو یہ علم نافع میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں, یہ بھی علم نافع میں آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے. سر جو اس میں فضیلت بیان ہوئی وہ تو ساری علم دین کے بارے میں ہے. ہاں, یہاں علم, کیونکہ علم وحی کی بات ہو رہی ہے نا, فضیلت ساری علم دین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سر وہ جو پانی صرف جمع کر رہا ہے اور اس کو خود کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو حدیث کے اندر اس کو مطلب وہ کم از کم اس سے بہتر ہے کہ جو جمع بھی نہیں کر رہا نا. چلو خود فائدہ نہیں اٹھا رہا, کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے, اپنا بھلا نہیں کر رہا کسی کا. ہاں, ایک دوسرے درجے میں اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے کہ ایک بارانی زمین ہے, وہ نرم ہوتی ہے, وہ پھل پھول کھیت فصل اناج غلہ اگائے گی تو کسان کو فائدہ ہوگا, عام لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن بارش کے پانی کو اپنے اندر پہلے ایبزارب کرے گی, جذب کرے گی. تو نرم دل شخص نا بیسیکلی وہ جو ہے وہ اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. مطلب درخت کا جو نتیجہ اس کا پھل ہے نا, تو اسی طرح انسان کے اندر جو ہے جب ایمان داخل ہوتا ہے وہی اس کے قلب میں داخل ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ اخلاق کی صورت میں آتا ہے. تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک حاشیہ چڑھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت خضر نے فقہ حنفی سیکھی اور پھر قشیری, یہ رسالہ قشیریہ والے, ان کو سکھائی. تو یہ جھوٹا قصہ ہے. اسی طرح بعضوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ یا امام مہدی حنفی مذہب کے مقلد ہوں گے. یہ خیال نہیں ہے صرف, ابن عابدین شامی نے یہ لکھا بھی ہے باقاعدہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مذہب حنفی پہ فتویٰ دیں گے. تو مبالغہ کرنے والے نا دونوں طرف موجود ہیں. صرف اہل حدیثوں میں یہ مسائل نہیں ہے, مسائل حنفیوں میں بھی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ مسائل ان میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ ہم اہل حدیث کو بعض اوقات مطلب زیادہ ان کی اصلاح کر جاتے ہیں بقیہ کی نسبت, تو اس لیے کچھ اہل حدیث بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں. تھوڑا توازن رکھیں, باقیوں کی بھی اصلاح کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ اہل حدیث ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹریمزم ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو انتہا پسند جہاں جس مسلک میں بھی ہے, احمد رضا خان بریلوی جو تھے, اب انہوں نے تھوڑے فتوے لگائے ہیں مجھے بتائیں, دیوبندیوں کے اوپر اور اہل حدیثوں کے اوپر, وہابیوں کے اوپر, تو مطلب کچھ نہیں چھوڑا. صحیح بات یہی ہے, کچھ نہیں چھوڑا. ان میں پھر بریلوی حضرات میں 2 گروپ بن گئے.
بعد نے کہا کہ جی یہ فتوے جو ہے نا یہ اب پرانی بات ہے، چھوڑو اس کو ختم کرو، بعض آج تک ان فتووں کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ زمین کے کس خطے کی مانند ہے احمد رضا خان مدنی؟ بہرحال اصل میں ایکسٹریمسٹ جہاں پہ بھی ہیں نا ان کا ہاں پوری پوائنٹ کیا ان کا جو ہے وہ انکار کرے. بس ہم نے مطلب ان کو کرٹیسائز کر دیا، ان کے سارے فتوے میں نے نکال کے رکھے، اس پہ ویڈیو بھی بنائی خود ان کے. یہ مناسب نہیں ہے. بریلوی حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے. بریلوی حضرات میں دو رنگ ہیں. ایک پیر میر علی شاہ علیہ الرحمہ میں آیا. اچھا وہ صوفی مزاج ٹائپ آدمی تھے، ان میں نرمی تھی، دیوبند کے علماء کے ساتھ بھی اچھا سلوک. بلکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے تفسیر ہے جو عربی میں انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ. تو ہر مسلک میں جو نرم دل ہے نا وہ اگرچہ کم ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ رواداری اختیار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ان کو پروموٹ کریں. اور ہر مسلک میں ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب میں، ہر مسلک میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو پیچھے دھکیلیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. سیدھی سی بات ہے، اس کو پیچھے دھکیلیں. جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے منقطع نہیں کریں گے، اس کی سوچ سے، اس کے خیالوں سے. اس لیے میں نے اس بات پہ لکھا ہے بریلوی مسلک میں اگر کسی کو بڑا بنانا ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب کو بڑا بنائیں، رضا خان صاحب کی. جب تک آپ رضا خان صاحب کے مزاج سے نہیں نکلیں گے، آپ جو ہے نا وہ یہاں سیکٹیرینزم، فرقہ واریت، تشدد، وائلنس آپ پھیلاتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھیں وہ ایک حضرت یوٹیوب کے اوپر لگے رہتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں یاد رہ جاتے، کبھی میں نے دیکھا سنا ہی نہیں، لوگ مجھے کو ویڈیو بھیج دیتے ہیں. وہ مطلب آج بھی احمد رضا خان صاحب جو ہے ان کے فتاوی لے کے لوگوں کو جو ہے وہ راشد کیا نام ہے اس کا، راشد رضوی ہے جو بھی ہے بہرحال. تو اب اس کو قرآن حدیث بنایا ہوا ہے. بھئی آپ کے علماء ہیں، بس ٹھیک ہے، بڑے عالم ہیں، ہم بھی احترام سے نام لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ کا، ہم رحمہ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ اب آپ ہمیں ان کے فتاوی سنانا شروع کر دو کہ آپ لوگ کافر ہو. ٹھیک ہے. اب یہ اچھا ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کی طرح اب یہ ایک اور حکومت نے ایک محکمہ بنا دیا. ایکسٹریمزم اور جو وائلنس مولوی پھیلا رہے ہیں نا ان کو بھی اندر کرنا چاہیے. صحیح بات یہ ہے جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کتابوں کی جو ہے پبلش کرنا جو ہے وہ قانوناً منع ہونا چاہیے، جس میں کسی مسلک کے بڑے عالم کے بارے میں کوئی فتویٰ موجود ہو، ہر قسم کے. مطلب چلو ان کو اعتراض ہے کچھ ان کی عبارتوں کے اوپر، آپ ان کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگا دیں. بریلویوں کو اعتراض ہے کہ جی وہ شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، تو انہیں کہیں یہ جملہ نکالیں، اس کے بغیر پبلش کریں. لیکن آپ کے رضا خانی جو فتاوی ہیں وہ بھی تو ان سارے فتاوی کو نکال کے پبلش ہونے چاہیے نا. صرف دیوبندیوں کی کتابوں کی تو اصلاح نہ کریں یا مولانا مودودی کی کتابوں کی تو اصلاح نہ کریں. اصلاح پھر کرنی ہے تو سب کی کتابوں کی اصلاح کر کے پھر ان کو پبلش کریں. اور حکومت کو یہ قانون بنا دینا چاہیے. جب تک حکومت ان کو سائیڈ لائن نہیں لگاتی، ان ایکسٹریمسٹ کو جو خود ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، مطلب کھلم کھلا نام لے کے فتوے لگائے ہیں. یہ احمد رضا خان صاحب نے جو ہے مطلب مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر اور دوسرے بڑے دیوبند کے علماء کے اوپر، یہ غلط بات ہے. انہوں نے کر لیا، جذباتی آدمی تھے، ٹھیک ہے، ان کے مزاج کے مسائل تھے، کر دیا بس ٹھیک ہے، اب چھوڑو اس کو. تو ہر وقت ہم سے اہل حدیث کی اصلاح نہ کروائیں، کبھی بریلویوں کی بھی کروا لیا کریں، بس یہی بات ہے. تو یہاں پہ بھی اب یہی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے. اب انہوں نے نیچے کہہ دیا کہ جی وہ پختہ اہل حدیث ہوں گے. اب دیکھیں امام مہدی خالص کتاب و سنت کے علمبردار پختہ اہل حدیث ہوں گے. چلیں اتنا کہہ دیں خالص کتاب و سنت، یہ بات دیکھیں یہی ہے. ہاں سب اس پہ ایگری ہو سکتے ہیں. اہل حدیث اب ایک صحیح بات یہ ہے فرقہ بن چکا ہے دوسرے فرقوں کی طرح. بریلوی بھی ایک فرقہ ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے، اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے. چاروں فرقے بن چکے ہیں. ان چاروں میں کم ایک لوگ ہیں جو فرقوں سے ذرا اٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ بریلویوں میں ایک مفتی صاحب ہیں، میں نے سنا ہے ینگ سے ہیں، جو ہے نا بڑی ایک معتدل بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. کامران کر کے کو مفتی نہیں، کامران شاہد نہیں، کراچی کے ہیں. کامران شعور میڈیا والے ہیں، مفتی کامران شہزاد، ٹھیک ہے. ہاں
تو وہ ایک معتدل بات. اب دیکھیں نا بریلوی مسلک کے اندر بھی مفتی منیب الرحمان ہیں، معتدل بات کر جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں تقی صاحب کے ہاں گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، اور بڑے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے اپنے مسلک والوں نے وہ جو ہے وہ لان تان کی ہے ان کو. ہاں وہ اسی طرح سے دیوبندی علماء میں بھی جو ہے وہ معتدل لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب بعض اوقات بہت سخت سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں، تو کبھی کبھار اہل حدیث کے بارے میں اچھی بات کر جاتے ہیں یا دوسرے مسلک کے بارے میں اچھی بات کر جاتے ہیں. چلو اتنا کر لیتے ہیں، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے اگرچہ وہ زیادہ وائز ہیں، بعض کی طرف نصیحت کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال چلو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی فکر مثبت ہے، اگرچہ وہ بھی تنقید کی نظر میں رہتے ہیں ہر وقت، اپنوں اور دوسروں سب کی. تو یہ بہرحال تنقید تو سب کے اوپر ہونی ہے. جو سخت ہے کیا اس کے اوپر نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. استاد ایک سوال ہے کہ آپ کے اہل حدیث بھی فرقہ ہے، مطلب اگر ہم ایک لائن میں ڈیفائن کریں تو فرقہ مطلب کیا ہوگا؟ کسی کا نہیں، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کیسے فرقہ. لیکن اصل میں فرقہ جو ہے نا اس کی نفسیات ہوتی ہے. فرقہ جو ہے وہ اس کا مزاج توڑنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا مزاج جوڑنے والا ہے نا تو وہ جماعت ہے. جماعت جمع کرنے سے ہے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جماعت بن کے رہو، جماعت کے ساتھ جوڑے رہو. تو جماعت وہ ہے جو جمع کرتی ہے، جو جوڑتی ہے، یعنی مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کرے گی، جوڑنے کی اس کی فکر ہوگی، اس کی جوڑنے کی سوچ ہوگی. فرقہ فرق سے ہے، یعنی وہ سب سے پہلے پھاڑے گا، فرق پیدا کرے گا اپنے میں اور دوسرے میں. وہ جوڑ والی بات نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ جی ہمارے درمیان مشترکات کیا ہیں، وہ بتائے گا کہ ہمارے امتیازات کیا ہیں. یعنی 95 چیزیں ہم میں مشترک ہیں، وہ ان کا نام نہیں لے گا، وہ 5 اختلافی چیزوں کو نمایاں کرے گا اور کہے گا کہ یہ اصل میں ہم ہیں، یعنی اس اختلاف کو اپنا امتیاز بنائے گا. دیکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث آج کل یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ نام رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کے مترادف نہ بنے. جب یہ اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں نا اور اسلام کے اوپر ان کو ترجیح دینے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بہت خطرناک ہے. پھر اس سے بہتر ہے کہ یہ نہ ہو، پھر صرف آپ کہیں کتاب و سنت. تو فرقہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ اسلام کے اوپر اس کو ترجیح دیتا ہے. اسلام کے اوپر ترجیح دینے سے مراد یہ اس کو کہا جائے کہ تمہاری پہلی آئیڈینٹی مسلمان ہونا ہے یا اہل حدیث ہو کے کیا اہل حدیث. ہاں، یا بریلوی دیوبندی تمہارا جو ہے وہ پہلی آئیڈینٹی ہے یا مسلمان ہونا ہے تو وہ کہے گا بریلوی دیوبندی. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ بہت کہتے ہیں، ہاں وہ یہی کہتے ہیں مسلمان تو سب ہیں. تو اس ہاں اصل بات تو یہ ہے کہ فرقہ بتاؤ کون سا ہے تمہارا. تو فرقہ نا ہمیشہ پھاڑنے کی کوشش کرے گا، اندر باہر کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے اسلام سے اندر باہر کرتے تھے آپ مسلکوں سے، کیونکہ وہ تھک گئے نا، اب وہاں تھک گئے، بہت اندر باہر کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب وہاں سے تھک گیا، مسلکوں سے اندر باہر کرنا شروع کر دیا، اس سے بھی تھک جائیں گے. وہ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ 30 سال یورپ میں فلاسفی کے چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، سبجیکٹ میں یورپ میں لڑ کے تھک گیا، تو اب بیٹھے اب کیا کریں، آپ کو کرنے کو رہ نہیں گیا. یا پھر یہ ہے کہ جب سب کو دائرے سے باہر نکال دیا، مسلک کے یا جو ہے وہ مذہب کے دائرے سے، اب کوئی اپنے علاوہ کوئی اندر رہ ہی نہیں گیا، تو اب کیا کریں؟ اب پھر اندر ہی داخل کرنا ہے، پھر ان کو اندر داخل کریں گے، ہاتھ میں لائیں گے، رویہ چینج کریں گے. اصل میں کوئی سینس نہیں ہے، اصل بات یہی ہے، مزاج کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں ہے. ہر مسلک ہے اس کی آگے جو ہے وہ 20-30 جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کوئی خیر کی بات کرنے والا نہیں ہے، جوڑنے کی بات کرنے والا نہیں ہے. بس ہم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کوئی کنسٹرکٹیو ورک کی طرف جو ہے وہ جائیں کہ ہم یعنی جو واقعی میں کوئی خیر پیدا کرے. یہ چیزیں تو نہیں کہیں دور دور تک نہیں نظر آتے ان سے کوئی خیر جنریٹ ہوگا. تو اصل بات یہی ہے کہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں ایک موقف رکھیں علمی بنیاد کے اوپر، اس کو بیان بھی کریں. ٹھیک ہے، دلیل اور برہان کی سطح پہ دوسری کی غلطی بیان کر دیں، اپنا موقف بیان کر دیں، اس کے بعد آگے چلیں. اس میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگلے نے اتنی ویڈیو بنا دی، اتنا رد کر دیا، چھوڑو بس. زندگی کے اور بڑے مسائل پڑے، ساری زندگی آپ نہیں الجھ سکتے. کسی ایک شخصیت کے اوپر بھی اب جو ہے نا وہ اپنی شناخت مت بنائیں کہ میں نے ساری زندگی ایک شخصیت کے بارے میں کام کیا. بس ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کتاب لکھی، مولانا وحید الدین خان صاحب کے اوپر آگے چل پڑے،
غامدی صاحب کے اوپر لکھی آگے چل پڑے، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا پہ لکھی آگے چل پڑے، اور بڑے کام ہیں دنیا میں کرنے والے، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو ایک حد تک کسی فکر کو اہمیت دیں، اپنا موقع واضح کریں، بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو باقی یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت جن کے رگ و پے میں گھسی ہوئی ہے نا، ان سے آپ خیر کی کوئی امید نہیں کر سکتے. مطلب ان کے اوپر محنت میرے خیال میں کرنی بھی نہیں چاہیے، نیا سٹف ڈھونڈنا چاہیے. نیا سٹف یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کسی فرقے کا وائرس جو ہے وہ نہیں لگا، ٹھیک ہے، اس پہ محنت کی جائے. یہ لوگ جلدی سمجھتے ہیں، اور ان کو بتایا جائے، یہ پہلے سے سمجھایا جائے کہ آپ نے اس سے دور رہنا ہے. کوئی نہیں، شناخت رکھ لیں، آپ اہل حدیث بریلوی دیوبندی جو آپ نے ہونا ہے ہو جائیں، دلیل کی بنیاد پہ ہوں، دلیل کی بنیاد اپنی شناخت رکھیں، دلیل کتاب و سنت کے، اصل میں اپنی وابستگی کتاب و سنت کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں. تو باقی یہ ہے کہ خود ان کے خلاف جو ہے نا کوئی نفرت پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، فرقہ پرستوں کے خلاف بھی کوئی نفرت پالنے کی ضرورت نہیں. نفرت بھی ایسے ہی کسی نے ایک جملہ کہا ہے، کسی فلسفی نے، اور مجھے بڑا اس کا وہ کیا، کس کا جملہ تھا، میں پچھلے دنوں میں پڑھا تھا، کہہ رہا تھا محبت جو ہے نا جھوٹی ہو سکتی ہے، نفرت ہمیشہ سچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، محبت یعنی جو آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے اس کے دل میں محبت نہ ہو، لیکن جو نفرت کا اظہار کر رہا ہے نا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ نفرت کا بیانیہ بکتا ہے. نفرت کی بنیاد پہ مسلک، مذہب، پالیٹکس. اب مجھے بتائیں، یہ ویسٹ بنگال میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بی جے پی جو جیتی ہے، بی جے پی کا بیانیہ کیا ہے سوائے نفرت کے؟ مطلب انہوں نے کیا ہے، چلو خیر، وہ ہمیں کہیں گے جی آپ کے پاکستانی سیاستدانوں نے کیا کیا، لیکن کم از کم انہوں نے انڈیا کے خلاف نفرت کا بیانیہ نہیں بیچا. ان کے پالیٹیشین نے پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے، خاص طور پہ انڈین مسلمز کے خلاف وہ بیانیہ بیچ کے انفراسٹرکچر کون سا بہتر کیا ہے، ہاسپٹلس چلو کوئی بنا دی ہو، کوئی تعلیمی ادارے بہتر کر دی، کوئی غربت ختم کر دی ہو. پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کی جو کچھ ہو رہی ہے، ہر ٹرمپ کی دوسری تقریر میں ایک جہاز کا اضافہ ہو جاتا ہے جو پاکستانیوں نے گرایا ہے. یہ صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود وہ جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود جیت رہے ہیں. کیوں؟ نفرت کا بیانیہ آپ بیچیں. صحیح بات یہی ہے، بہت جلدی بکتا ہے. لوگوں کے اندر پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے جس طرح محبت رکھی ہے اس طرح نفرت بھی رکھتی ہے. اب آپ نے اس کو ایک ٹارگٹ دینا ہوتا ہے، ٹارگٹ دے کے آپ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. تو لوگ نفرت کی بنیاد پہ، جسے کہتے ہیں بغض معاویہ میں یہ اکٹھے ہیں. تو اب مسلکوں کا معاملہ یہی ہے، بغض اور نفرتوں پہ جمع ہے، محبتوں پہ نہیں. جماعت محبت کی بنیاد پہ جمع ہوتی ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے. آپ لوگوں سے محبت رکھیں گے، ان کی اصلاح اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. خیر بہرحال یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس پہ انسان جتنی گفتگو کرے. تو خیر وہ اہل حدیث حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں مسجدوں سے نکالا گیا، ہمارے اوپر فتوے لگائے گئے، تو ہم اس کا رد عمل ہے. لیکن رد عمل میں بھی انسان کو جسٹیفائیڈ نہیں ہوتا. باب رفع العلم و ظہور الجہل. وقال ربیہ، علم کے اٹھ جانے اور جہالت کے ظاہر ہونے کا بیان. ربیہ نے کہا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ علم کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرے، یعنی اپنے آپ کو ضائع کر دے، پھر وہ علم کا کام ہی کرے. مولانا عبد الرحمن کیلانی علیہ رحمٰن میری مسز کے نانا بھی ہیں، تو وہ جو ہے نا خیر انہوں نے کافی کام کیا. یہ تحسیر القرآن آپ دیکھیں، آئینہ پرویزیت، مترادفات القرآن، کافی انہوں نے کہا. وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے تھے نا اس میں ان کو نقصان ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے استاذ کو کہا کہ جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہوں مجھے نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے کہا عبد الرحمن کام چھوڑ دے، صرف دین کا کام کر، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. تو انہوں نے سارا کام چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا. جس کام میں کیا میں نے بہت سارے کام کیے، سب میں نقصان ہوا، پھر آپ کے پاس آ گیا.
تو خیر بہرحال تو وہ یہی بات ہے. ربیع الرائے بڑے فقہا میں سے ہیں ربیع الرائے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ جس کو اللہ نے کچھ فقاہت یا علم دے دیا پھر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. ٹھیک ہے, ضائع نہ کرے, اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر دے تو اپنی بھی زندگی پروڈکٹیو بنائے گا اور کچھ کنٹریبیوٹ کر جائے گا. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. دیکھیے میں خود بہت سوچتا رہا بہت حد تک. پھر میں یہ سوچتا تھا یار جب 40 کا ہو جاؤں گا نا پھر اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. جب یونیورسٹی کی جاب کر رہا تھا ہمت نہیں ہوتی تھی, صحیح بات ہے, چھوڑنے کی. یہ بھی محسوس ہوتا تھا یونیورسٹی میں بھی اسلامیات ہی پڑھائی ہے لیکن وہ دعوتی کام زیادہ تھا. لیکن یہ احساس ہوتا تھا کہ علمی کام کریں نا تو اپنے آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر انسان سوچتا رہتا تھا. پھر میں نے سوچا 40 کا, پھر 40 کے ہو کے بھی ہمت نہیں پڑتی تھی. بیگم ڈراتی رہتی تھی کہ گھر آ کے نہیں بیٹھنا تم نے. تو خوف کس چیز کا تھا؟ خوف بیگم کا معاملات کا یا- بتایا تھا. بیگم کا خوف تھا تو اس نے اماں ابا کی طرف چلے جانا تھا. ظاہری بات ہے بیگمات کو یہ ہوتا ہے بھائی گھر کا خرچہ چل رہا ہے, سرکس چل رہا ہے یونیورسٹی سے, اب 285 مطلب یہ انکم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, 2,85,000 یونیورسٹیز اچھی پے کرتی ہیں. میں تھا بھی اسسٹنٹ پروفیسر, کو اتنا خاص نہیں تھا لیکن ٹی ٹی ایس پہ سیلریز وغیرہ اچھی تھیں. تو یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 3 سال پہلے. آج تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوتی تنخواہ, مطلب 4 لاکھ کے قریب ہوتی, 4 سے بھی اوپر ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ یہ تھا کہ بات چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو کہاں سے مطلب آئے گا. یہ ایک رننگ انکم ہوتی ہے نا آپ کی, ایک آپ کا گھر کا ایک لائف سٹائل سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلو روٹی شوٹی تو انسان کو مل ہی جاتی ہے, بھوکا تو انسان نہیں مرتا, لیکن بہرحال ایک لائف سٹائل جو ہے نا اس پہ کمپرومائز کرنا, نیچے آنا مشکل ہے. آپ علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من زوال نعمتک, کہ جو نعمت اللہ نے دے دی ہے نا اس کا نیچے سے اوپر تو سب کو بھلا لگتا ہے, اوپر سے نیچے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے. تو وہ یہ ڈر لگتا تھا. پھر اللہ نے وہ رستہ ہی ایسا پیدا کر دیا کہ وہ یونیورسٹی نے کیا کیا کہ وہ ٹرانسفر میری کر دی اپنا ادھر اسلام یہ آباد. وہ ہمارے سامنے ہی آپ کی جاب چھوڑی. ہاں میرے خیال 23 میں چھوڑی تھی آپ نے. 23 میں غالباً 23 میں چھوڑی. 23 میں ہاں ہم آئے 23 تھے. ہاں 23 میں چھوڑی. تو عمران بن میسرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم, کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے. وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ, ٹھیک ہے, ان آ رہا ہے, اور جہالت جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے. وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ, شراب پی جائے. وَيَظْهَرَ الزِّنَا, اور زنا عام ہو جائے. یعنی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی. یہ حدیث یہ جو خوشبودار ہوا چلے گی اس کے بعد کے اوپر ہے یا نہیں, پہلے کی بات. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا, ٹھیک ہے, لا یحدثکم احد بعدی, کہ میرے بعد کوئی تمہیں وہ حدیث پھر بیان نہیں کرے گا. میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان یقل العلم, کہ علم کم ہو جائے گا. ویظہر الجہل, اور جہالت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, غالب آ جائے گی. ویظہر الزنا, زنا عام ہو جائے گا. وتکثر النساء, اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. ابھی تو علم ویسے بڑھ رہا ہے, اوورآل ہم اپنے بچپن میں دیکھیں نا تو علم کم تھا, اب لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے. یعنی لوگوں کے پاس معلومات ہیں. اگر علم سے مراد علم مفید ہے تو وہ کہنا مشکل ہو جائے گا, باقی علم تو بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. وَيَقِيلَ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امرأة, اور مرد جو ہے وہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ ہر 50 عورتوں کے اوپر ایک قیم ہوگا, یعنی 50 عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے اگرچہ یہ بحث پیدا کر دی کہ یہ 50 اس کی بیویاں ہوں گی, نہیں, قیم کا لفظ ہے. ہاں, قیم کا لفظ ہے. تو مطلب یہ کہ 50 عورتیں اس کی نگرانی میں. تو کہیں شوہر کے لیے کہا گیا. قوام, کون؟ تو جنگوں میں مردوں کی بہت قتل و غارت ہوگی. وہی جو بات ہو رہی ہے نا کہ ابھی یہ بات نہیں ہے, اس وقت کے جنگ و جدال یہ بہت زیادہ ہوگا, بہت زیادہ مردوں کی قتل و غارت ہوگی. جیسے ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا تھا کتاب الفتن میں کہ 100 میں سے 99 جو ہے وہ مارے جائیں گے.
مبالغتاً کہا گیا. تو اس وقت جو ہے نا پھر عورتیں زیادہ رہ جائیں گی, پھر ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. تو یہ اس وقت کی بات ہے, زنا بھی بڑھ جائے گا. اب ظاہری بات ہے 50 عورتیں اب ایک مرد کے نیچے اگر ہیں, کفالت میں ہیں, مرد ہی کم ہے, تو زنا نے ویسے ہی بڑھ جانا ہے. باب فضل العلم, علم کی فضیلت کا بیان. بین انا نائم, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا, اوتیت بقدح لبن, کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا. فشربت, تو میں نے اس میں سے پیا. حتی انی لأری الری, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں خوب سیراب ہو گیا ہوں دودھ سے. یخرج فی اظفاری, اور وہ دودھ میرے ناخنوں سے نکل رہا تھا, یعنی اتنا میں سیراب ہو گیا. ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب, پھر جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. قالوا فما اولت یا رسول اللہ, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا اس کی تعویل کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا علم, یعنی نبوی علم میں سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. یہ ان کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں سے یہ بھی ہے کہ دودھ جو ہے نا وہ چونکہ فطرت ہے, تو اسی طرح علم بھی جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے. تو اس لیے ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اکثر و بیشتر رائے کے مطابق جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا رہا. اکثر و بیشتر ان کی رائے صائب ہے, اکثر و بیشتر رائے صائب. چند ایک معاملات ہیں جن میں انہوں نے خود تصحیح کی یا کسی دوسرے صحابی نے تصحیح ان کی. باب الفتیہ وہو واقف علی ظہر الدابہ وغیرہ. فتویٰ جو ہے اس حال میں دینا کہ انسان جو ہے وہ جانور کی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو. ٹھیک ہے, مطلب علم کے لیے ضروری نہیں, علم دینے یا دلانے, علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے کوئی خاص حیت ضروری نہیں ہے. اب بیٹھ کی جو ہے نا وہ چلتے چلتے بھی علم لیا جا سکتا ہے, سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. میڈیم کی بات بھی کی جا سکتی ہے, میڈیم کی بات بھی کی جا سکتی ہے, ہاں کسی میڈیم سے بھی ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام وقف فی حجۃ الوداع بمنی للناس, لوگوں کے لیے آپ حجۃ الوداع والے سال جو ہے وہ منا میں کھڑے ہوئے. یسألونہ, لوگ آپ سے سوال کرتے تھے. فجاء رجل, تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا. فقال لم اشعر, یہ لما انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس میں کافی ساری نا پرنٹنگ کی غلطیاں اس نسخے کے اندر میں نے دیکھا. لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح, کہ مجھے جو ہے وہ شعور نہیں یا بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے جو ہے وہ قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا. 10 ذی الحجہ کو 4 کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں نا. پہلے جو ہے وہ بڑا جو جمرہ ہے اس کو آپ نے رمی کرنا ہے, کنکریاں مارنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر قربانی ہے دوسرا کام, پھر تیسرا کام ہے حلق, پھر چوتھا کام ہے طواف. یہ اس ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں. اب لوگ آج کے موقع پہ آ رہے تھے, آپ علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے کہ یہ آگے پیچھے ہم سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی. قال اذبح ولا حرج, تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں, تم نے سر منڈوا لیا, آپ ذبح کرو, کوئی حرج نہیں. فجاء آخر, ایک دوسرا آیا. فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی, اس نے کہا کہ جی میں نے قربانی کر لی اور ابھی میں نے تو رمی بھی نہیں کی. تو آپ علیہ السلام نے کہا ارمی ولا حرج, جاؤ رمی کرو, کوئی حرج نہیں. فما سئل النبی عن شیء قدم ولا اخر, آپ علیہ السلام سے جب بھی کوئی سوال ہوا آگے پیچھے کرنے کا تو آپ نے کیا فرمایا, افعل ولا حرج, جاؤ کرو, کوئی حرج نہیں. ثانی پیدا کی. تو ہمارے یہاں سارے فقہا میں یہ نہیں ہے, کچھ اس ترتیب کو لازم سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم واجب کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے آسانی پیدا کی. ایک سعودی عالم نے اس پہ کتابچہ بھی لکھا, غالباً شیخ سلیمان العودہ کا کتابچہ افعل ولا حرج, اچھا کتابچہ ہے. ایسے جو دم کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کس نظریے پہ دیتے ہیں, کس بات پہ؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ترتیب واجب ہے. نبی کی سنت کی مکمل وہ خبر واحد ہے نا, وہ خبر واحد اب ظاہری بات ہے, اس کو وہ خبر واحد کی قبولیت کی اصول ان کے پھر اپنے ہیں نا, وہ اصول فقہ کی بحث آ جائے گی. افعل ولا حرج میں اسی کے اوپر ڈسکشن ہے, حج کے اوپر.
ہاں افل ولا حرج. اس پہ جو کتابچہ میں نے لکھا نا اس میں بھی اسی روایت کو بنیاد بنایا. آسان دین. دین میں بہت ساری آسانی ہیں، ہمارے یہاں سختیاں پیدا کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہی ہے کہ عالم کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھیں، اس میں خیر ہی خیر ہے. لوگ دین کو ایک رحمت سمجھیں گے. علماء کے لیے جب آپ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے، یہ دین زحمت بن جائے گی، جمود کا شکار ہو جائے گا، اس کی ریلیونس نہیں رہ جائے گی سوسائٹی کے ساتھ، بوجھ محسوس ہوگا، برڈن معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، عوام الناس کو ٹھیک ہے آپ تقلید پہ لگائے رکھیں، تو سب کے لیے جب اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا نا، پھر اس سے مسائل پیدا ہوئی. ہاں موجودہ عالم کی، یہی بات ہے، موجودہ عالم. باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس. اس شخص کا بیان کہ جو کسی فتوے کا جواب جو ہے وہ اپنے ہاتھ یا سر کے اشارے سے دے. ہاتھ یا سر کے اشارے سے اگر اس نے جواب دیا، جیسے ہاں کر دی، تو یہ بھی پورا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، یا ہاتھ سے، ٹھیک ہے، یہ بھی پورا فتویٰ ہے. یہ بات کر رہے ہیں امام بخاری. یعنی مفتی اس طرح بھی فتویٰ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں پوچھا گیا کہ ذہبت قبل ان ارمی، میں نے رمی سے پہلے جو ہے وہ جانور ذبح کر لیا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. قال ولا حرج. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے. وقال حلقت قبل ان اذبح. تو کسی نے کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ ذبح کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا سر منڈوا لیا. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن. علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے. ویکثر الحرج، اور قتل بڑھ جائے گا. قیل یا رسول اللہ وما الحرج. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاکذا بیدہ فحرفھا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی، ہاتھ کو حرکت دے کے سمجھایا کانہ یرید القتل، جیسے آپ قتل کی طرف اشارہ کریں، جیسے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ مراد ہے. ہشام جو ہے وہ فاطمہ اور وہ اسماء سے نقل کرتے ہیں، یعنی ہاں اسماء بنت ابی بکر. قالت اتیت عائشہ وہی تصلی، کہ میں سید عائشہ کے پاس آئی، نماز پڑھ رہی تھی وہ. تو میں نے کہا لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. فاشارت الی السماء، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج گرہن لگا تھا. فاذا الناس قیام، تو لوگ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے آپ علیہ السلام نے پڑھانی تھی. فقالت سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ. کل تو آیا، تو میں نے کہا کیا یہ اللہ کی کوئی خاص نشانی ہے، یعنی سورج گرہن. فاشارت براسیہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاں اللہ کی نشانی. فقمت حتی علان الغشی، تو میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی. فجعلت اصب علی رأسی الماء، اور میں اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنے لگی. یہ غالباً میرے خیال میں وہ دھوپ میں شاید یہ سورج گرہن کی نماز پڑھی جا رہی تھی، جو وہ کہہ رہی ہیں نا کہ میرے اوپر غشی طاری ہونے لگی، تو میں نے میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر کہا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیت فی مقامی ھذا. ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اپنے اس جگہ پہ نہ دکھائی گئی ہو. حتی الجنہ والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی، یعنی اس سے پہلے جو چیز مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ اس مقام پہ دکھا دی گئی. فوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریب لا ادری ای ذالک قالت اسماء من فتنۃ المسیح الدجال. تو آپ علیہ السلام نے کہا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا، فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی قبروں میں، جیسے سوال و جواب ہوگا. ٹھیک ہے، اور مسیح کے دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بھی، یعنی جیسے مسیح دجال کا فتنہ ہے اسی طرح تمہیں قبر میں بھی فتنے کا سامنا کرنا ہوگا. یقال ما علم کا بہذا الرجل، اور ہر آدمی سے قبر میں پوچھا جائے گا
کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں. اور مومن اور یقین کرنے والا کیا کہے گا؟ لا ادری ایہما قالت اسماء، مجھے نہیں پتا کہ اسماء نے کیا الفاظ استعمال کیے مومن یا موقن کے. تو فیقول ہوا محمد و رسول اللہ، تو وہ کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدا، جو ہمارے پاس بینات اور ہدا لے کر آئے. فاجبنا واتبعنا، تو ہم نے ان کی پکار پہ لبیک کہا، ان کی پیروی کی. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 مرتبہ کہے گا. پھر اس سے کہا جائے گا نم صالحا، تو سو جا، ٹھیک ہے، سلامتی کے ساتھ سو جا. تو گویا برزخی زندگی بھی سونے کے ساتھ عبارت ہے، سوالوں کے جواب دے کے سونا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے قبر کا عذاب بڑا عام ہے. یہ مطلب صالح آدمی کی بات ہو رہی ہے نا، جس نے سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ کیا کرے گا؟ سو جائے گا. لمبی تان کے سو جائے گا بس. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یار قبر میں جا کے سونا ہی ہے، کام کر لو. تو وہ کانسیپٹ ٹھیک ہے، یہاں آ رہے ہیں نا نم صالحہ. ٹھیک ہے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی اور ہاں وہ اس کو اس کا مقام دکھایا جائے گا نا، دکھایا جائے گا. بعد وہ سو جائے گا. ہاں نہیں، سوتے میں بھی تو دکھایا جا سکتا ہے. ہاں قد علمنا ان کنت لموقنا بھی، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تو اس پہ یقین کرنے والا ہے. اور منافق اور شک کرنے والا جو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتہ. سمیت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو سنا وہ کچھ کہتے تھے تو میں نے بھی وہی بات کہہ دی تھی. منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، بس ایک روایت اور پڑھ لیں میرے خیال میں، پھر آگے جو ہے نا. اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا وفد عبد القیس کو کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور علم کی باتوں کو یاد رکھیں اور پچھلوں کو پہنچا دیں. مالک بن حویرث سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ارجعوا الی اہلیکم فعلموا، اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ اور انہیں تعلیم دو. تو ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ترجمان کا کام کرتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس اور لوگوں کے درمیان، ترجمانی کی فرائض سر انجام دیتا تھا. ٹھیک ہے، تو فقال ان وفد عبد القیس اتوا النبی، کہ عبد القیس یعنی ایک قبیلے کا وفد جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس ہے. یہ عبداللہ بن عباس نے کہا. تو آپ نے پوچھا بھائی کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا ربیہ. تو آپ نے کہا مرحبا، ٹھیک ہے، تمہیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی رسوائی نہ ہو تمہارے لیے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس ناتیک من شقہ بعیدہ، بہت دور سے آئے ہیں، دور دراز کونے سے. وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر قبیلے کے کفار ہیں، تو ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے کے علاوہ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ کافر پھر ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے. تو یعنی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، سال میں کوئی ایک آدھ دفعہ حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس چکر لگا سکتے ہیں. تو آپ ہمیں اکٹھی تعلیم دے دیں جو ہم واپس جا کے اپنے لوگوں کو دے دیں. تو آپ ہمیں حکم دیں فمرنا بامر نخبر به من وراءنا، جس کی خبر ہم اپنے پچھلوں کو دے دیں. ندخل به الجنہ، اور اس کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں. وہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ جی دین مکمل ہو گیا، خبر روایت میں کوئی دین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں، اور یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے پچھلوں کو بھی خبر دینی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے. اور یہ جو دین بیان ہو رہا ہے یہ سارا وہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے یا ان کی تواتر عملی میں آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 سے منع کیا. جن 4 چیزوں کا حکم دیا وہ تو قرآن میں بھی ہیں. امرهم بالایمان باللہ عز وجل وحدہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لائیں. تو هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. تو آپ نے پوچھا بھی اللہ پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. قام الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتؤت الخمس من المغنم، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تم نے ادا کرنا ہے، 20%. یہ تو حکم دیا، اور 4 چیزوں سے ان کو منع کیا، دبا سے، حنتم سے، مزفت سے، اور نقیر سے یا مقیر سے. 4 چیزوں سے منع کیا. 4 قسم کے برتن تھے. 4 باتوں پہ عمل کر لو، 4 سے رک جاؤ،
جنت میں چلے جاؤ گے اور اس کی پچھلوں کو جا کے خبر دینی ہے۔ اب جن چیزوں سے روکا گیا ہے یہ کوئی قرآنی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ تواتر عملی کی چیزیں، تو خبر واحد بھی حجت ہے، اس سے دین ثابت ہوتا ہے، اور وہ دین جو جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہے، یہ بات ہے۔ تو یہ 4 قسم کے برتن تھے، دبا، کدو جو ہے نا اس کو خالی کر کے نا اس کا برتن بنا لیتے تھے اور اس میں شراب وغیرہ تیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے حنتم جو ہے یہ نبیذ وغیرہ بنانے کے لیے مٹی کا برتن ہوتا تھا، نبیذ وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مٹکا کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ والمزفت، وہ کلی کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں بھی کلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا نقیر، یہ کھجور کی جو جڑ ہوتی تھی نا اس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شراب وغیرہ بناتے تھے۔ بیسیکلی یہ شراب، نبیذ، اس کے لیے یہ برتن کثرت سے استعمال ہوتے تھے اس کے بنانے کے لیے، تو آپ نے ان برتنوں کے استعمال سے منع کر دیا، حالانکہ برتن خود کوئی چیز نہیں، لیکن چونکہ وہ ایک طرح سے سمبل بن گئے، ہاں، تو اس لیے آپ نے ان کے ساتھ ان کی جڑ چکی تھی نا، نسبت ایک جڑ چکی تھی نا، اور پھر یہ کہ وہ برتن دیکھ کے فوراً شراب بھی یاد آئے گی کیونکہ ان برتنوں میں پیتے تھے، بھائی ایک نسبت جڑ جاتی ہے نا۔ ہمارے یہاں اب یہی ہے نا، یہ جو سائیکالوجی والے، نیورو سائنس والے یہی کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو ہے نا وہ ایک نسبت اس کے ساتھ، چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جیسے وہ چیز ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا احفظوا واخبروا من وراءکم، ان چیزوں کو یاد کر لو اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو پہنچا دو۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے ہے، ہمارے یہاں جو اسلامی بینکاری والے کہتے ہیں نا جی کائبور تو بیسیکلی جو ہے وہ ایک معیار ہی ہے نا، تو معیار کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پروفٹ کا، ٹھیک ہے، تو وہ سودی معیار ہے نا، سودی معیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ برتن ہی تھا نا، لیکن آپ علیہ السلام نے برتن کو بھی منع کیا۔ تو یہ کل ایک پرابلم وہ جو ہے نا دوست کی تھی، اس نے مجھے کہا آپ سے پوچھنے کے لیے، مجھے یاد آ گیا کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کا جو معاملہ ہے یہ جائز ہے؟ اچھا، ایک تو اس پہ ہماری ویسے ایک ایپیسوڈ آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں تفصیل بھی مل جائے گی۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا کچھ شرائط کے ساتھ، ہاں، ایک تو یہ کہ وہ کمپنی، اس کا کاروبار جو ہے وہ حلال کاروبار ہو، نہ کسی بینک کے شیئر نہ لے، ٹھیک ہے، پی ایس او کے لے لے یا کسی اور کمپنی کے لے لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوئی 300 کے قریب میرے خیال میں کمپنیاں کام کرتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اسپاٹ یا ڈے ٹریڈنگ اس کو کہتے ہیں، وہ نہ کرے، شیئر لیے بیچ دیے۔ عموماً شیئر جو ہے نا اس کی لیگل جو اس کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ 1 سے 2 دن لے جاتی ہے، پہلے 3 دن لیتی تھی، اب ذرا جلدی بھی ہو جاتی ہے، 2 دن میں ہو جاتی ہے، کبھی 1 دن میں بھی۔ تو جب اس کی اونرشپ لیگلی ٹرانسفر ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو بیچے، اور بہتر ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا